نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے۔ جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر ابن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا طعیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، تو جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب احد پر دونوں طرف سے صفیں قتال کے لیے مرتب ہو گئیں اور لڑائی شروع ہوئی تو سبا بن عبد العزیٰ حل من مبارزن ہے میرا کوئی مقابل پکارتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے کہ اے سبا، اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایک وار کیا، ایک ہی وار میں اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ مسند ابی داود الطیالسی میں ہے، وحشی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ صرف حضرت حمزہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ قتل و قتال میرا مقصد نہیں تھا۔ حضرت حمزہ کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرا اور کوئی مقصد نہ تھا، صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ فتح مکہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحشی بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ میں مشرف باسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ لوگوں نے وحشی کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وحشی ہے، یعنی آپ کے عم محترم کا قاتل، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤں، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، البتہ ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ دریافت کیا تو وحشی نے نہایت خجالت و ندامت کے ساتھ محض تعمیل ارشاد کی غرض سے واقعہ عرض کیا۔ حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ تم کو دیکھ کر چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ کو ایذا پہنچانا مقصود نہ تھا، تو اس لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو پشت کی طرف بیٹھتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ اس کا کوئی کفارہ کروں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ، میرے ہاتھ سے حضرت حمزہ شہید ہوئے، مجھ سے اس کا کفارہ کروا دے۔ چنانچہ اس کفارے میں مسیلمہ قذاب کو اسی نیزے سے مار کر واصل جہنم کیا جس نے خاتم النبیین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جس طرح حضرت حمزہ کو ناف پر نیزہ مار کر شہید کیا،
اسی طرح مسیلمہ کذاب کو بھی ناف پر ہی نیزہ مار کر قتل کیا۔ اس طرح ایک خیر الناس کے قتل کی اور ایک شر الناس یعنی بدترین خلائق کے قتل کی مکافات کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مسیلمہ کذاب کے قتل میں وحشی کے ساتھ ایک انصاری بھی شریک تھے۔ واقدی اور اسحاق بن راہویہ اور حاکم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں عدی بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو دجانہ، اور بعض زید بن خطاب کا نام بتلاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ شن بن عبداللہ تھے۔ وحشی راوی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہی حمزہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، اور شکر اس خدا کا جس نے حضرت حمزہ کو میرے ہاتھ شہادت کی کرامت اور عزت بخشی، مجھ کو اس کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا، کیونکہ اگر وحشی اس وقت حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارے جاتے تو کفر کی حالت میں مارے جاتے، جس سے بڑھ کر کوئی اہانت اور ذلت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی جا، خدا کی راہ میں قتال کر، جیسا کہ تو نے خدا کے راستے سے روکنے کے لیے قتال کیا تھا۔ باقی جو یہ واقعہ حضرت حمزہ کی شہادت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ جو ہے وہ ہندہ نے چبایا تھا، یہ غلط روایت ہے، اور یہ شیعوں کی مشہور کی ہوئی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسرے صحابی غزوہ احد میں جن کی بڑی عالی شان شہادت ہوئی وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ ابو عامر فاسق جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس کے بیٹے تھے یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں کہ باپ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اور بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو عامر فاسق یہ کفار کی طرف سے تھا، اور بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ ابو سفیان اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ حالت جنابت میں اس لیے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا۔ حضرت حنظلہ نے غسل کرنا اس لیے گوارا نہیں کیا کہ اگر میں غسل کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں تاخیر ہو جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تاخیر کی وجہ سے میں گستاخوں میں شمار ہو جاؤں۔ جس دن حضرت حنظلہ شہید ہونے والے تھے اسی شب ان کی بیوی نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور حنظلہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر لیا گیا۔ بیوی بھی صحابیہ تھیں، اس خواب سے سمجھ چکی تھی کہ حنظلہ اب اس عالم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ ابو عامر فاسق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، اس لیے حضرت حنظلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے قتل کی اجازت مانگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جانبازانہ حملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پیر اکھڑ گئے، ادھر ادھر منہ چھپا کر اور پشت دکھا کر بھاگنے لگے۔ عورتیں بھی پریشان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔
بقیہ واقعات اگلے مجلس میں۔ آج الحمدللہ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مجلسیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس کو آپ مجلس کہہ لیں یا اس کو آپ قسط کہہ لیں یا حصہ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں۔ مجھے ایک یوٹیوب پر ایک میرے ویور نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے اس کا نام مجلس رکھا ہے اور یہ مجلس نام رکھنا تو بدعت ہے۔ بھائی ہر چیز کو بدعت نہ بنایا کریں۔ یہ مجلس کا مطلب آپ حصہ سمجھ لیں، آپ قسط سمجھ لیں۔ اب ایک ہی حصے میں تو اب پوری سیرت بیان نہیں کی جا سکتی، تو اس کو قسط واری بیان کیا جاتا ہے۔ تو قسط ہر کوئی نام رکھتا ہے، ہم نے مجلس رکھ دیا، تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی شریعت میں اس کو لازمی قرار دے لیا ہے۔ تو جو چیز شریعت میں لازمی قرار دے دی جائے اور اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے نہ ہو، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو یہ ہم نے کوئی لازمی نہیں سمجھ لیا ہے، اس کو آپ کچھ بھی سمجھ لیں، حصہ سمجھ لیں، قسط سمجھ لیں یا جز سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں۔ تو الحمدللہ آج ہماری 100 مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مجلسیں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اسی طرح اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام ساتھیوں کو میرے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔